بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چوتھی فصل حج کی حقیقت میں۔ حج در حقیقت دو منظروں کا نمونہ ہے اور اس کی ہر چیز میں دو حقیقتیں پنہاں ہیں۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں لاکھوں مصلحتیں اور حکمتیں ایسی ہیں جن تک ہر شخص کے خیال کی بھی رسائی نہیں ہوتی، لیکن بعض مصالح ایسی کھلی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح حج کے ہر رکن میں بہت سی مصالح تو ایسی ہیں جن تک ذہن کی رسائی بھی نہیں، لیکن یہ دو چیزیں اس کو ہر رکن میں اور ہر جز میں بالکل عیاں ہیں۔ ایک یہ کہ نمونہ ہے موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا، دوسرا نمونہ ہے عشق اور محبت کے اظہار کا اور روح کو حقیقی عشق اور حقیقی محبت سے رنگنے کا۔ نمونے کے طور پر دونوں منظروں کی طرف مختصر طریقے سے تنبیہ کی جاتی ہے۔ اس نمونے پر غور کرنے سے سب چیزوں میں یہ امور ظاہر اور واضح ہو جائیں گے۔ پہلا نمونہ موت اور اس کے مابعد کا منظر ہے کہ آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے، سب عزیز و اقارب، گھر بار، وطن احباب کو یک لخت چھوڑ کر دوسرے ملک گویا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ دل مشغول تھا، گھر، کھیتی باڑی، احباب کی مجلسیں، سب ہی اس وقت چھوٹ رہی ہیں، جیسا کہ مرنے کے وقت سب کو بیک وقت خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت و اعتبار ہے۔ جیسا آج عارضی مدت کے لیے یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہیں۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہونا اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازے پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی ہر قدم پر وطن اور احباب سے دوری اور جدائی بڑھاتی ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب اعزاء اور گھر بار، ہر ساز و سامان سے دور لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ضرور جنازے کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں کہ کچھ لوگ گھر ہی سے مصافحہ کر کے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، کچھ اسٹیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں، اور کچھ بہت ہی خواص ہوتے ہیں جو آگے جہاز تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ جہاز اور قبر میں جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہوں، چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں یا مال و متاع۔ ان میں سے بعض رفیق سفر ایسے مخلص، غم گسار، راحت رساں ہوں گے جو ہر قدم پر راحت پہنچاتے ہیں، اور بعض رفیق ایسے بدخلق، کج مزاج، ضدی، جھگڑالو ہوتے ہیں جو سفر کی ہر منزل میں بجائے راحت کے اور مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ بئی نہیں یہی صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے کہ قبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہیں جو آخر تک ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان میں اعمال حسنہ ہر قسم کی راحت اور آرام کا سبب ہیں، اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سبب ہیں۔ اعمال حسنہ نہایت حسین و جمیل آدمی کی صورت میں قبر میں ساتھ رہتے ہیں، اور اعمال سیئہ نہایت قبیح صورت، ڈراؤنی اور گندی بدبودار صورت میں ساتھ رہتے ہیں۔ اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اپنے نیک اعمال سے پہنچتی ہے جو مرنے سے پہلے کر لیے ہوں، جیسا کہ سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اس مال اور سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے مہیا کر لیا ہو۔ ہاں، کسی خوش قسمت کے لیے کوئی عزیز قریب یا کوئی دوست کچھ پڑھ کر صدقہ یا خیرات کر کے کچھ ایصال ثواب کر دے تو مرنے کے بعد بھی اپنی نہایت ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے۔ جیسا کہ حاجی کے پاس کوئی اس کا عزیز یا دوست بذریعہ ہنڈی وغیرہ کوئی روپیہ پیسہ بھیج دے تو اس سفر میں کتنی مسرت اور خوشی اور راحت کا سبب اس کے لیے بنے۔ اس کے بعد سفر کے درمیان میں جتنے خطرات، ڈاکو، چور،
سخت مزاج حاکموں کی طرف سے سامان کی تفتیش، حالات کی تحقیقات، پاسپورٹ وغیرہ کی جانچ پڑتال، جتنے مناظر حاجی کو دیکھنا پڑتے ہیں وہ قبر کے سارے منظروں کی یاد دلاتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا، اپنے ایمان کا امتحان بھی ہوگا، اور سانپ، بچھو وغیرہ کیڑے مکوڑے بھی قبر میں طرح طرح سے ستائیں گے۔ اعمال نامہ بھی اپنے ساتھ ہی ہوگا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہاں، بہت سے مالدار جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بے شمار دی ہے، وہ معمولی سی تفتیش اور پاسپورٹ وغیرہ کے بعد چند گھنٹوں میں حجاز پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ مالا مال کر دینے والا ہو، وہ قبر کے ان سارے احوال سے بے خبر اور بے فکر دلہنوں کی طرح اس میں ایسے آرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لیے گھنٹوں اور منٹوں میں گزر جائے گا۔ جیسا کہ نئی دلہن پہلی شب میں کم خواب اور مخمل کے بستروں پر سوتی ہے، اسی طرح یہ لوگ قبر میں سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد ہر وقت تازہ رکھتی ہیں۔ اگر عبرت کی نگاہ ہو تو جتنے دن احرام بندھا رہے ہر وقت اسی طرح کفن کی 2 چادروں میں لپٹے رہنا یاد رہنا چاہیے، اور احرام کے وقت لبیک یعنی حاضر ہوں قیامت میں پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑنے کی یاد دلاتی ہے، جیسا قرآن نے کہا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن کے سب اللہ کی طرف سے پکارنے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر ہو لیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، تو دیکھے گا کہ ہر امت کو زانو پر گری ہوگی اور ہر امت پکاری جائے گی اپنی کتاب کی طرف۔ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہو جانا ہے جس میں اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ مکہ دارالامن ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن نہ ملے۔ مکہ کا سارا قیام اسی بیم و رجا کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ اس جگہ کا امن کی جگہ ہونا اللہ کی رحمت اور مغفرت اور کرم اور لطف، انعام و احسان کی یاد تازہ کرتا ہے، اور اپنی بدعمالیاں جو ساری عمر کی ہیں وہ یاد آ کر مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ اور بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کے دیدار کو یاد دلاتا ہے، اور جس قدر خوف اور ہیبت، عظمت اور جلال کا وہ مظہر ہے، وہی سارے آداب اس وقت ہونا چاہیے جیسا کہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جو عرش معلی کا طواف کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر رونا اور ملتزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے محسن و مربی کا بڑا قصور کر کے اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لیے روتا ہے اور اس کے گھر کے در و دیوار کو پکڑ کر روتا ہے۔ قصور کی معافی کے یہی راستے ہیں اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی مثال ہے۔ اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے گویا وہ ٹڈی دل ہے جو پراگندہ ہے۔ یہ منظر بندے کے ناقص خیال میں قیامت کے ایک عجیب منظر کی یاد تازہ کرتا ہے جس کا بڑا مفصل قصہ احادیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب مخلوق نہایت پریشان حال ہوگی اور مصائب کی کثرت سے تنگ ہو کر یہ سوچے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام بڑی اونچی ہستیاں ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان سے جا کر سفارش کی درخواست کریں، اس خیال سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، خود ہر چیز کے نام آپ کو تعلیم دیے وغیرہ وغیرہ، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو وہ فرمائیں گے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا، اگر مجھ سے اس ممنوع دانے کے کھانے کا سوال ہو گیا تو کیا ہوگا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ،
یہ لوگ پریشان حال حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر فرما دیں گے کہ میں نے طوفان کے زمانے میں اپنے بیٹے کے بچانے کا بے محل سوال کر لیا تھا۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی عذر فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ بھی عذر فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیں گے، اور یہ فخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اس جلال کے دن میں سفارش کی ابتدا فرمائیں گے۔ یہ بہت طویل قصہ ہے، مجھے تو صرف یہی منظر سامنے لانا ہے کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مارے پریشان حال ایک دن پھرنا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا۔ عرفات کا میدان تو حشر کے میدان کا پورا نمونہ ہی ہے کہ آفتاب کی تمازت اور سب کا ایک لک و دک میدان میں ایسی حالت میں اجتماع کہ مغفرت کی امید ہے، گناہوں کا خوف ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں عرفات کے میدان میں بڑی غور و فکر کی جو چیز ہے وہ عہد و میثاق ہے جو ازل میں الست بربکم سے لیا گیا تھا کہ عالم ارواح میں حق سبحانہ و تعالی نے ساری ارواح سے کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ مشکات شریف میں بروایت مسند احمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ عہد عرفات ہی کے میدان میں ہوا تھا۔ یہ وقت اور یہ جگہ اس کی یاد کرنے کی ہے کہ کیا عہد کیا تھا اور اس عہد کو کس طرح پورا کیا۔ اس کے بعد مزدلفہ، منی وغیرہ کے اجتماعات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مواقع میں لوگوں کا ازدحام اور ان کا شور و شغب، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں اور لوگوں کا اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلنا، قیامت کے میدان میں اپنے اپنے انبیاء اور مقتداؤں کے پیچھے چلنے کی اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی یہاں اور کبھی وہاں جانے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ان مواقع میں عاجزی اور زاری کا اہتمام کرنا کام آنے والی چیز ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے حج کے اس منظر کا جو قیامت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جس کو مختصر الفاظ اور مختصر احوال کے ساتھ اشارات کی طرز پر میں نے لکھا ہے۔ غور کیا جائے تو اسی نمونے سے بہت سی تفصیلات سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ دوسرا منظر اظہار عشق و محبت کا ہے کہ وہ حاجی کے حال سے ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی حاجت نہیں۔ بندوں کا تعلق حق تعالی شانہ کے ساتھ دو طرح کا ہے، ایک نیاز مندی اور بندگی کا کہ وہ پاک ذات مالک ہے، خالق ہے۔ اس تعلق کا مظہر نماز ہے جو سراسر نیاز اور اظہار عبدیت ہے، اسی لیے اس میں ساری چیزیں اسی تعلق کا مظہر ہیں، اور نہایت وقار اور سکون کے ساتھ موزوں لباس اور شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری دربار کی ہے کہ وضو اور پاک کپڑوں کے ساتھ نہایت وقار اور سکون سے اول کانوں پر ہاتھ رکھ کر عبدیت اور اللہ جل شانہ کی بڑائی کا اقرار کرے، پھر ہاتھ باندھ کر معروضہ پیش کرے، پھر سر جھکا کر تعظیم کرے، پھر زمین پر ماتھا رگڑ کر اپنی نیاز مندی اور عجز کا اظہار کرے اور آقا کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا رہے، اور کوئی قول و فعل اس کی بڑائی اور اپنے عجز کے خلاف نہ ہو۔ اس نوع میں سکون و وقار کی جتنی پابندی کی جائے گی وہ اس کے شان ہوگا۔ اسی لیے نماز کے لیے بھاگ کر چلنا مکروہ ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹخانا مکروہ ہے، بے ضرورت کھانسنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ ہے۔ بے ترتیب یعنی ناموزوں حیث سے کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ ایسے ہی بدن پر کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ یہ عبادت نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جانے سے جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بے اختیار اور بے ارادہ بھی ہنس پڑنے سے ضائع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سجدوں میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جانے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی سکون اور وقار کے خلاف ہے۔
حق تعالی شانہ کے ساتھ دوسرا تعلق محبت اور عشق کا ہے کہ وہ مربی ہے، منعم ہے، محسن ہے، اور جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہے۔ ادھر ہر آدمی میں فطری طور پر عشق و محبت کا مادہ موجود ہے۔ اسی تعلق کا مظہر حج ہے کہ سفر کی ابتدا ہی سب تعلقات کو ختم کر کے سب عزیز و اقارب گھر بار سے منہ موڑ کر کوچہ یار کی طرف جانا ہے، اور جنگلوں اور گلی کوچوں میں مارے مارے پھرنا ہے کہ یہی دو چیزیں عاشقوں کا کام ہیں۔ اور یہ ساری وحشت اور اشتیاق کیوں ہے؟ یہ اضطراب اور بے چینی آخر کیوں مسلط ہوئی ہے؟ اس لیے کہ محبوب کے در پر عشاق کے اجتماع کا ایک وقت مقرر ہے، وہ قریب آ گیا ہے۔ یعنی محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، حج کے سفر کو اس کا بہانہ بنا دیا، اور جب اس ارادے اور جذبے سے گھر سے نکلنا ہے تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عشق میں مصائب ایک لازمی چیز ہے۔ جب عشق کے طفیل یہ مبارک سفر ہے تو راستے کی سب مشقتیں اسی ذوق اور جذبے کے ماتحت ہونا ضروری ہے، اور اسی فریفتگی سے ان کو برداشت کرنا چاہیے۔